अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के लिए जो तारीख़ लॉक हुई है वो 8 फरवरी है और हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सदर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट इस तारीख़ के ऊपर एग्री कर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्मनामा लिखाया गया है और उस हुक्मनामे के अंदर इस तारीख़ को लॉक कर दिया गया है। तो लेकिन एक दो और भी बातें हैं, ये क्यों 8 तारीख़ लॉक हुई है और इसमें से इमरान खान जो है वो 3/4 अक्सरियत ले के कैसे निकलेंगे, ये अहम ख़बर है जो हमने आज तक आप तक पहुंचानी है। लेकिन इससे पहले आज आपको बता दें कि सिंध हाई कोर्ट से एलिवेट होने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज जो है तारिक मसूद साहब जो हैं, सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, उन्होंने आज हमारे भाई और दोस्त जो है वो मतीउल्लाह जान को लाजवाब किया है। मतीउल्लाह जान ने कहा कि जी एक आइन के अंदर बैक्टीरिया भी तो होता है ना, तो उसमें तारिक मसूद साहब ने कहा छोड़ेगा नहीं, मारेंगे चुन चुन के बैक्टीरिया को। आपको देखें ना, वो जो आता है ना, इश्तिहार आता है, उसमें सारे बैक्टीरिया और जरासीम मर जाते हैं, एक जो रह जाता है, कहा जाता है कि वो जो रह जाता है वो यूथियापे का बैक्टीरिया होता है। तो सरदार साहब की तरफ से ऐलान आ गया, भाई मैं तो इसके ऊपर और कुछ नहीं कह सकता, सरदार साहब बड़े आदमी हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया है और उसमें जिस तरह पे जर्नलिस्टों के हवाले से कुछ अल्फाज भी आए हैं जिसके ऊपर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट तिलमिलाए हैं, और मेरा ख्याल है उसकी तफसीलात आ जाएंगी दूसरे उसके ऊपर, उसकी तरफ नहीं हम चलते। लेकिन जो हुक्मनामा लिखवाया है जनाब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि गैर आइनी तौर पे असम्बली तोड़ के, जो पहली इमरान खान के कहने पे तोड़ी थी, जनाब आरफ अलवी साहब आइन शिकनी के मुर्तकिब हो चुके हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और ज़ाहिर है कि वो उन्हें जो रूलिंग या भिजवाई थी, जो एडवाइस भिजवाई, फिर वो बात खुलेगी तो फिर बात पीछे की तरफ चल पड़ेगी ना कि अच्छा जी ये किसने भिजवाई थी, इमरान खान ने भिजवाई थी। इमरान खान ने किस बुनियाद पे भिजवाई थी? सूरी ने वो वाली जो अपोजिशन की अदम एतमाद की जो थी वो कर दी थी, और अदम एतमाद की करारदाद होती है, उसकी मौजूदगी के अंदर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। तो स्पीकर ने यानी कि सूरी ने भी उस वक्त गैर आइनी काम किया था, तो बात फिर वहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब निशानदेही कर दी है इस फैसले को लिखवाते हुए और बाकायदा शाहरा दस्तूर पे लिटा के धोया है जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब की इस बात में काफ़ी वज़न हो सकता है या उनके मुस्तक़बिल के इरादों की निशानदेही हो सकती है, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ताहम हम चलते हैं जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब की तरफ। देखिए, इतवार के ऊपर फंसा हुआ था हमारा इलेक्शन कमीशन कि ये इलेक्शन इतवार को होने चाहिए। मेरे जैसे लोगों का ये कहना था कि अगर 28 नवंबर तक जो एतराज़ात हैं और एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उनके फ़ैसले मेजॉरिटी के सामने आ जाएंगे, और तो 28 फरवरी से अगर 28 नवंबर से अगर आप इलेक्शन स्कीम अनाउंस कर दें तो इलेक्शन स्कीम जो होती है वो पाकिस्तान में 54 दिनों के ऊपर मुश्तमिल होती है, और ये इलेक्शन एक्ट का बाकायदा हिस्सा है। इलेक्शन स्कीम क्या होती है कि जनाब ये तारीख़ है कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की, इतनी देर में कागज़ात नामज़दगी के ऊपर एतराज़ात होंगे, इतनी देर में एतराज़ात के बाद फिर इतनी देर में उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपीलें होंगी, फिर इन अपीलों के फ़ैसले के बाद फिर
ان کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر جو ہے وہ اناؤنس ہوگا، پھر ان کو سمبلز ایشو کیے جائیں گے، سمبلز ایشو کر کے پھر ان کو الیکشن کیمپین کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور الیکشن کیمپین اس ڈیٹ کو ختم ہوگی، پھر اس کے بعد 24 گھنٹے کا بریک آئے گا، اور اس 24 گھنٹے کے بعد پھر جناب ووٹ ڈالے جائیں گے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اتنی دیر میں کاؤنٹنگ ہو جائے گی اور یوں نتائج آ جائیں گے، اور پھر جناب نئے لیڈر آف دا ہاؤس کا اعلان ہو جائے گا، یا پھر اس کے لیے الیکشن ہو جائے گا۔ یہ پوری الیکشن سکیم ہوتی ہے جو الیکشن کے دن تک اناؤنس کی جاتی ہے۔ یہ 54 دنوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور 2 ماہ کے اندر جو ہوتا ہے 60 دن کے اندر اندر نیا منتخب اپنا ہاؤس کا جو صدر ہوتا ہے یا ہاؤس کا جو نمائندہ ہوتا ہے، وزیر اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حلف اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ اگر آپ 28 نومبر کو گنیں تو اس سے تو یہ تقریباً 54 دن جو ہیں یہ کوئی 18 جنوری بنتے ہیں۔ تو یہ 12 فروری تک لے کے جانا کوئی بات جو تھی وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اب بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 28 جنوری کو یا 28 جنوری کو میرا اتوار فال کر رہی ہے، 28 جنوری کو کروا دیتا یا 4 فروری کو کروا دیتا، وہ سیدھا 11 فروری تک جا ٹھکیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ 3 ہفتے مزید اوپر لے جانے کی لاجک کیا نکلتی ہے، یہ میرے جیسے لوگ جو ہیں، بدتمیز لوگ جو ہیں، یہ سوال کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے۔ تو پھر ادھر سے یہ اطلاع آئی کہ یہ جو تاریخ ہے جمعرات کی اور 8 کی، یہ جو ہے یہ صدر مملکت کی طرف سے سجیسٹ کی گئی، حالانکہ وہ 4 کی تاریخ بھی سجیسٹ کر سکتے تھے جس دن اتوار تھی۔ اچھا، علم الاعداد کے ماہرین جو ہیں وہ 8 کے ہندسے کو نیش سمجھتے ہیں، منوس ہندسہ گردانتے ہیں 8 کے ہندسے کو، مطلب کہ اگست کو بھی اس لیے مطلب کہ ان کی زبان کے اندر نیش سمجھا جاتا ہے۔ اور میں اس طرح کی چیزوں کا بلیور نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ عمران احمد خان نیازی اور ان کی موجودہ زوجہ جو کہ خاور مانیکا صاحب کی سابقہ زوجہ ہیں، وہ چونکہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت بلیو کرتی ہیں، الو کے خون سے لے کے اور جلے ہوئے مرغیوں کے گوشت تک کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتی ہیں، تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ یار یہ 8 کا نیش ہندسہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے، تو کیوں آیا ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ جناب جمعرات جو ہوتی ہے وہ پیروں فقیروں کا دن ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن کے اندر پرانے زمانے میں بہت سارے فقیر ایسے ہوتے تھے جن کو ہم بھک منگے نہیں کہتے، اس میں سے وہ نکلتا ہے پہلو نکلتا ہے، اہانت کا پہلو نکلتا ہے۔ اگرچہ میں یہ جو جدید ہیں ان کو بھک منگا ہی کہتا ہوں، مطلب عمران خان مانگتا ہے تو یہ بھک منگا ہے، یہ فقیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بھکاری تو ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہے۔ فقیر کے ساتھ جو ہے نا ایک احترام وابستہ ہے، میں اپنے حد تک سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نا ہماری زبان کے اندر تو پیر کے ساتھ فقیر بھی لگتا ہے، پیرا فقیرانہ دین ہے، ٹھیک ہے؟ پیروں فقیروں کو ماننے والا ہے۔ تو پیر جو ہوتا ہے، پیر تو ہم اپنے معاشرے کے اندر جو احترام کے قابل ہوتا ہے، اگرچہ اپنے بدعمالیوں کے باعث پیر اور ان کے نسلیں احترام کے قابل رہی نہیں ہیں، لیکن صدیوں کی روایت ہے نا، تو جو پیر ہوتا ہے اس کے ساتھ فقیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فقیر میں کہنا نہیں چاہتا، یہ بھک منگوں اور بھکاریوں کی، ویسے وہ پرانے زمانے کے جو پیر ہوتے تھے ان کے مانگنے کے اندر بھی ایک حکمت تھی، لیکن بہرحال موجودہ بھکاری جو ہیں ان کے مانگنے کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے۔ ٹرمپ ٹاور کے اندر باجی علیمہ کے نام کے اوپر جائیدادیں ہونی چاہیے بس، ہیں وہ تو مانگ مونگ کے یہی کام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یا مانگ کے جوا کھیل لیتے ہیں، یا مانگ کے میرا مطلب کرکٹ کے میچز پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوتا ہے ان پیروں فقیروں کا، یہ جو جدید پیر فقیر ہیں۔ تو غور نہیں کیا آپ، جمعرات کا دن پیروں فقیروں کا دن، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جان اس لیے عمران خان 3/4 اکثریت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ یوتھیو تیاری پھاڑ لو، کدے گھر نو اگ لانی، کنوں باہر نکل کے گولیاں گھروں کو سیٹ کے باہر نکال کے گولیاں مارنا، آپ واپس آ رہے ہیں۔ پیروں فقیروں کا دن ہے یار،
اور جدید دور کے پیر فقیر جو ہیں وہ یہی ہیں، عمران احمد خان نیازی کی امامت کے اندر سرگرم عمل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی، میرے ذہن میں تو یہی آیا ہے کہ پیروں فقیروں کے دن پہ الیکشن رکھوائے ہیں پیرنی نے، کہہ کے آپ کہیں گے کہ پیرنی نے کیسے کہا؟ بھائی جان اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ محترمہ بشرا بی بی، سابقہ زوجہ خاور فرید مانیکا، حال مقیم عمران احمد خان نیازی مانیکا، میرا مطلب ہے عمران احمد خان نیازی، اور جو ہیں وہ فرما رہی ہیں نا، تو علوی نے جلدی میں، جیل میں تو رابطہ ہو نہیں سکتا تھا، ہے نا، تو کہاں رابطہ ہو سکتا تھا؟ جہاں پہ رابطہ ہو سکتا تھا وہاں پہ کیا ہوگا۔ تو جمعرات کا دن آنے سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے محترمہ پنکی پیرنی، المعروف بشرا مانیکا و عمران مانیکا نہیں، عمران احمد خان نیازی، انہی سے رابطہ کیا ہوگا۔ تو جب ان سے رابطہ کیا ہوگا تو انہوں نے پھر آگے سے کہا ہوگا کہ جمعرات دا دن مانگ، تو پھر دیکھیں خان کا ستارہ جمعرات کے دن کس طرح چمکتا ہے۔ تو جمعرات ستاں پیراں دی برات۔ تو بہرحال الیکشن کا دن طے ہو گیا جی، اور یہ تھا اس کے پیچھے لاجک جمعرات کا دن رکھنے کا۔ آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، ورنہ وہی کیجئے گا جو آپ پہلے کرتے رہتے ہیں میرے اس ولاگ کے ساتھ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔